الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين واجب الاحترام برادران اسلام، دو عنوانات پر میں مختصر گفتگو کروں گا۔ نمبر ایک، 22 جمادی الثانی کی نسبت سے، چونکہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا یوم وصال ہے، اس مناسبت سے شان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسرا، آج 25 دسمبر ہے اور اس حوالے سے کرسمس ڈے ایک مذہبی گروپ کی طرف سے، ایک کافر گروپ کی طرف سے منایا جاتا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو میں فوکس کروں گا، کیونکہ کرنٹ افیئرز کو نظر انداز کرنا علماء کی شایان شان نہیں ہے، اس لیے انشاءاللہ ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ابوبکر؟ وہ ابوبکر جن کی شان و عظمت اور صحابیت کو اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، قرآن پاک نے جن کی صحابیت کو بیان کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی صحابیت اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، اور یہ واحد صحابی ہے جن کی صحابیت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا ہے۔ یہ واحد صحابی ہے۔ 1,24,000 کم و بیش جو صحابہ کرام گزرے ہیں، ان میں واحد صحابی ہے کہ جن کی صحابیت کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ایک اور صحابی بھی ہے جن کا نام اس میں گرامی قرآن پاک میں آیا، حضرت زید، 22ویں سپارے میں ان کا نام آیا ہے، لیکن نام آیا ہے، صحابیت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ صحابیت کا ذکر صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا گیا ہے۔ کون ابوبکر صدیق؟ وہ ابوبکر صدیق جن کے بارے میں قرآن پاک رسول پاک کے جملے کو نقل کرتا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر آپ نہ ڈریں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہجرت کی رات کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا، اسے قرآن پاک بنا کر اپنے پیارے محبوب پر نازل فرما دیا۔ کون ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ اللیل کی آخری 5 آیات جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابوبکر کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، سارے مفسرین کا اتفاق ہے یہ آیات بینات حضرت ابوبکر کی شان میں اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ اللہ ان کو کیا پروٹوکول دے رہا ہے، اللہ ان کو کیا عظمت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کتنی بڑی شان سے نواز رہا ہے۔ ساری دنیا بھی اگر آپ کی شان کو گھٹانا چاہے تو نہیں گھٹا سکتی، اس لیے کہ اللہ نے قرآن پاک میں آپ کی شان کو بڑھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب یہ مخلوق میں اللہ کے نبیوں کے بعد جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، اسے جہنم سے بہت دور کر دیا جائے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس میں تفصیل کا صیغہ استعمال کیا۔ الاتقیٰ کا معنی ہے سب سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ پرہیزگار، یعنی افضل البشر بعد الانبیاء۔ آپ کو اسی آیت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ الاتقیٰ ہیں، سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے اللہ کے نبیوں اور پیغمبروں کے بعد۔ یہ اللہ نے قرآن ان کے لیے
दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लज़ी यूती मालहू यतज़क्का, ये वो अबू बकर है जो अपना माल अल्लाह के महबूब पर खर्च करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, जिहाद फी सबीलिल्लाह पे खर्च करता है, और दीगर जगहों पर जहां भी अल्लाह का हुक्म आता है अपना माल खर्च करता है। और इसलिए खर्च नहीं करता कि दिखावा मकसूद है, नुमूद और नुमाइश मकसूद है, या कोई शोहरत मकसूद है। अल्लाह गवाही दे रहा है जिनकी पाकीज़गी की, अल्लज़ी यूती मालहू यतज़क्का, ये अपने आप को पाक करने के लिए अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। और किस लिए खर्च करता है? अगली आयत देखें, वमाली अहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुज़ा, इनके ऊपर किसी का एहसान नहीं है कि जिसका बदला ये चुका रहे हैं, उसके बदले में ये माल खर्च कर रहे हैं, बल्कि ये जो माल खर्च कर रहे हैं, अल्लाह की गवाही सुने, इल्लब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला, अपने आला परवरदिगार को राजी करने के लिए अपना माल खर्च कर रहे हैं। आप अंदाजा करें हजरत अबू बकर की शान का। अल्लाह ताला जिनकी अज़मत की, सदाकत की, अज़मत की, शान की और इन्फाक फी सबीलिल्लाह की गवाही दे रहा है, उनको अल्लाह ताला ने कितना बड़ा रुतबा अता फरमाया होगा। फरमाया कि अपना माल खर्च करता दिखाने के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए अपना माल खर्च करता है। वला सौफ यरदा, इसने हमें राजी किया है, अनकरीब अल्लाह ताला इनको भी राजी फरमा देगा। रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन का सर्टिफिकेट सबसे पहले हजरत अबू बकर के सर पे सजता है, उसके बाद बाकी का नंबर आता है। रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन वला सौफ यरदा के अंदर बता दिया गया है अल्लाह अबू बकर से राजी हो चुका है, अबू बकर अल्लाह से राजी हो चुका है। अब कोई नाराज होता फिरे या जो है अपनी जमीनों पर शिकने डालता फिरे, अब मुंह बसोड़ता फिरे, तो कोई फायदा नहीं सिवाय जहन्नम का ईंधन बनने के, और कोई मफाद हासिल नहीं होगा, जो कि अल्लाह के कुरान ने शान सिद्दीक़ अकबर को बयान फरमा दिया है। कौन अबू बकर? वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो रसूल पाक के आखिरी अय्याम में 17 नमाजों की इमामत जिन्होंने करवाई, रसूल पाक हयात थे, अपने हुज्रे मुबारक में तशरीफ थे, रसूल पाक के आदर और हुक्म से आपकी मुबारक और पाकीज़ा जिंदगी में जिन्होंने 17 नमाजों की मस्जिद नबवी के अंदर रसूल पाक की नियाबत में इमामत करवाई है। और रसूल पाक ने इमाम मुकर्रर करके बता दिया था कि ये मेरे मजहब का भी इमाम है और मेरी छोड़ी हुई सियासत का भी इमाम है। कौन अबू बकर? वो अबू बकर जो मुसल्ला रसूल का सबसे बड़ा हकदार है। कौन अबू बकर? जो रसूल पाक के साथ मजार में सोया हुआ है। कौन अबू बकर? जिसकी 4 नस्लें शर्फ़े सहाबियत से मुज़य्यन और मुअत्तर है, बाप भी सहाबी, खुद भी सहाबी, बेटा भी सहाबी, पोते पोतियां भी सहाबी। कौन अबू बकर? वो अबू बकर सिद्दीक़ जिसने जंगे बदर से लेकर जितने भी मार्का है हक़ व बातिल थे, रसूल पाक के साथ तमाम गज़वात में शिरकत की है। कौन अबू बकर? जिसने रसूल पाक के मुतालबे पर अपने घर का सारा माल लाके रसूल पाक के कदमों में ढेर कर दिया। रसूल पाक ने पूछा, अबू बकर घर में क्या छोड़ के आए हो? आका अलैहिस्सलाम की खिदमत बर्ज किया, अल्लाह उसके रसूल को छोड़ के आया हो। परवाने के लिए चराग और बुलबुल के लिए फूल बस, सिद्दीक के लिए खुदा और उसका रसूल बस। कौन अबू बकर? वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा में सबसे ज्यादा शान अता फरमाई है। कौन अबू बकर? जो खलीफा अव्वल बिला फसल है। कौन अबू बकर? जो अफजलुल बशर बादल अंबिया है। कौन अबू बकर? जिसके लिए जन्नत के सारे गेट खोल दिए जाएंगे और किसी गेट पे से गुजरने से नहीं रोका जाएगा। ये शान अबू बकर को हासिल है, जिस गेट में से चाहे अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। कौन अबू बकर? जिनकी मौजूदगी में अल्लाह और उसके रसूल किसी और की इमामत को और किसी और की खिलाफत को कबूल नहीं फरमाते। वो अबू बकर जिसने हर मैदान में सहाबा में सबकत इख्तियार की है, हर मैदान में वो सहाबा इकराम से आगे, ज़ुहद व तक़वा में आगे और सदका व खैरात में आगे, रसूल पाक की खिदमत में आगे, मिजाज शनासा रसूल होने में आगे, जहां भी दीन की बात आती है सहाबा के हर जगह इमाम नजर आते हैं। कौन अबू बकर? जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल पाक के बाद खलीफा सहाबा इकराम के इजमा से मुतय्यन फरमाया। वो अबू बकर जिनकी सहाबियत पर भी और जिनकी खिलाफत पर भी और जिनकी फजीलत पर भी इजमाए उम्मत हो चुका है, इजमाए सहाबा हो चुका है, पूरी उम्मत का इजमा है।
حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت پر اور آپ کی خلافت پر؟ کون ابو بکر جس نے رسول پاک کے دین کو ہو بہو ویسے ہی برقرار رکھا جس طرح رسول پاک چھوڑ کر گئے تھے؟ کون ابو بکر جس نے تنہ تنہا منکرین زکات کے خلاف آواز اٹھائی، پھر سارے صحابہ کرام آپ کے ساتھ مل گئے اور آپ نے تمام منکرین زکات کا کلا کما فرما دیا؟ کون ابو بکر جس نے مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کیا اور اسے واصل جہنم فرما دیا؟ کون ابو بکر جو ہر میدان میں ہر جگہ آگے آگے رہتا تھا؟ وہ ابو بکر جس نے اپنے دور حکومت کے اندر شام اور عراق کے اکثر علاقے کو فتح فرما لیا تھا اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کر دیا تھا؟ وہ ابو بکر جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر 4 خوبیاں ہیں وہ اللہ کی جنت میں لازماً داخل ہو جائے گا۔ رسول پاک نے ایک مجلس میں پوچھا، اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ سب بیٹھے رہے، حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے۔ پھر رسول پاک نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ آج کس نے کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی ہے؟ سب بیٹھے رہے، ابو بکر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے نماز جنازہ پڑھی ہے۔ رسول پاک نے تیسری بات فرمائی آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے کہ میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا آج کس نے بیمار کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے کہ میں نے بیمار کی عیادت کی ہے۔ رسول پاک نے جب یہ صفات دیکھی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے اندر یہ 4 خوبیاں جمع ہو گئیں وہ لازماً اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کون ابو بکر جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہے؟ کون ابو بکر جو عشرہ مبشرہ کا بھی سردار ہے؟ رسول پاک نے جب جنتی صحابہ کی فہرست گنوائی تو سر فہرست کس کو رکھا؟ ابو بکر کو۔ حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد فی الجنہ۔ یہ حدیث مبارکہ 10 صحابہ پر جو ہے مختتم ہوتی ہے، لیکن سر فہرست کن کو رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کو۔ اور یہ حدیث اگر سمجھ میں آ جائے تو سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ رسول پاک نے ترتیب کس طرح بیان کی؟ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، علی فی الجنہ، علی بھی جنتی ہے۔ ترتیب فضیلت بھی سمجھا دی، ترتیب خلافت بھی سمجھا دی۔ میرے بھائیوں کون ابو بکر جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جس کسی نے میرے اوپر کوئی احسان کیا تھا میں نے ہر ایک احسان کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے، ان کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی چکائے گا۔ کون ابو بکر جن کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا کہ میرے اوپر جتنا حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے احسانات ہیں اتنے احسانات میرے اوپر کسی اور کے نہیں ہیں۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ ابو بکر صدیق جو ہر میدان میں صف اول میں نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ سارے دلائل آپ نے سن لیے، میں نے چند جھلکیاں پیش کی ہیں، ورنہ کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل پر۔ میں نے کچھ جھلکیاں قرآن سے بیان کی، کچھ جھلکیاں حدیث رسول سے بیان کی، کچھ تواریخ اور حدیث کی کتابوں سے کچھ جھلکیوں کے نمونے پیش کیے۔ انہی وجوہات کی بنا پر اہل سنت ابو بکر کو خلیفہ اول بھی مانتے ہیں، فضیلت میں بھی سب سے اول مانتے ہیں۔ اور اس پر یاد رکھیں صحابہ کرام کا بھی اجماع ہے، اہل سنت کا بھی اجماع ہے، جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے گا وہ گمراہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مسلمان تو رہے گا لیکن اہل سنت سے نکل جائے گا۔ اہل سنت سے یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ ایک ہوتا ہے ضروریات اسلام، جو ضروریات اسلام کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے ضروریات اہل سنت رہنے کے لیے۔ تو ضروریات اہل سنت میں سے یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر ترتیب فضیلت میں بھی اول نمبر پر ہے اور ترتیب خلافت میں بھی اول نمبر پر ہے۔ یہ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے، جو اس کا انکار کرے وہ کیا ہے؟ گمراہ ہے اور اہل سنت کے دائرہ کار سے نکل چکا ہے۔ لہذا حضرت ابو بکر کے حوالے سے اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے ہم تو اہل سنت ہیں، ہم تو ابو بکر سے بھی پیار کرتے ہیں، عمر سے بھی پیار کرتے ہیں، عثمان سے بھی پیار کرتے ہیں، علی سے بھی پیار کرتے ہیں، حسنین سے بھی پیار کرتے ہیں، پیارے نبی کے ہر صحابی سے پیار کرتے ہیں۔ اہل سنت کا بیڑا تو الحمدللہ پار ہے، کیونکہ اہل سنت اہل بیت کے بھی محب ہیں، صحابہ کرام کے بھی محب ہیں۔ کوئی ایک صحابی نہیں جس کی عظمت کی اہل سنت نفی کرتے ہو، کوئی اہل بیت کا ایک فرد نہیں کہ جس کی عظمت کی اہل سنت نفی کرتے ہو۔ اسی وجہ سے الحمدللہ سیدھا سچا راستہ صرف اور صرف اہل سنت کا راستہ ہے۔
پیچھے سے آپ کو بڑے بڑے عجیب و غریب سے ویڈیو کلپ مل جائیں گے، موبائل کا، انٹرنیٹ کا یہ زمانہ ہے، عجیب و غریب لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کسی صحابی کے حوالے سے آپ کے دل میں میل نہیں آنا چاہیے، کسی اہل بیت کے فرد کے حوالے سے آپ کے دل میں میل نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ سب وہ حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لائسنس جاری کر چکا ہے، سرٹیفکیٹ جاری کر چکا ہے، جن کو ڈپلومہ اور ڈگری جاری کر چکا ہے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، لہٰذا ان کے حوالے سے اپنا دل و دماغ کھلا رکھنا ہے اور اسی پر قائم رہنا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ اونچی آواز سے کہتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابوبکر اور دیگر صحابہ، خلفائے راشدین اور حضرات اہل بیت سب کی سچی پکی غلامی اور اطاعت نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، دوسرا آج کے حوالے سے، آج چونکہ 25 دسمبر ہے اور عیسائی حضرات پوری دنیا کے اندر کرسمس ڈے منا رہے ہیں۔ کرسمس ڈے کا معنی کیا ہے؟ لغت کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، نعوذ باللہ آج کل تو ہم جو ہے بڑے آگے چلے گئے، بہت سارے لوگ آج کل کرسمس ڈے کی تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، ان کے تحفے تحائف وصول کر رہے ہیں، ان کو جو ہے میری کرسمس کے نام سے مبارکباد دے رہے ہیں اور اس طرح کی کئی حرکتیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں ایسے جتنے بھی لوگ ہیں اپنے ایمان کی خیر بنائیں۔ ایسے لوگ جو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں، ان تقریبات میں شرکت کرتے ہیں، یا ان کو اچھا سمجھتے ہیں، یا ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، یا کسی بھی حوالے سے اس کرسمس ڈے کو منانے کو جائز سمجھتے ہیں، تو وہ اپنے ایمان کی خیر بنائیں، کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ یہ ان کا عقیدہ ہے، اور یہ قرآن پاک کی نص قطعی کے خلاف ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، سارے مسلمان مانتے ہیں، کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار نہ کرے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ کرسمس ڈے اللہ کے بیٹے کے نام سے منایا جاتا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ خالصۃ کفریہ عقیدہ ہے، جو اس میں شرکت کرے گا، تائید کرے گا، ظاہر ہے ان کے نقطہ نظر کی وہ تائید کر رہا ہے جب اس میں شرکت کر رہا ہے۔ اور رسول پاک نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی مشابہت کرو گے اسی قوم میں سے اٹھائے جاؤ گے۔ کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ میں کافر عیسائیوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا، تو پھر اس کام سے بچیں اور دوسروں کو بچائیں۔ آج کل سیاستدان اپنی مجبوریاں ووٹ کے چکر میں اپنے ایمان برباد کر رہے ہیں، اپنے ایمان برباد کر رہے ہیں۔ بہت سارے سیاستدان جا رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں، کرسمس ڈے کو میری کرسمس کے نام سے اپریشیٹ کر رہے ہیں، تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں اور ان کو اپنے بہن بھائی ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ اسلام اقلیتوں کے حقوق کے خلاف نہیں ہے، اقلیتوں کو حقوق دے اور اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کرے، یہ اسلام کا مطالبہ ہے، لیکن ان کی مذہبی تقریبات میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی بتوں کے سامنے، مورتیوں کے سامنے دودھ چڑھا رہا ہے ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے، کوئی ہولی دیوالی منا رہا ہے، ہندوؤں کی تقریبات منعقد کر رہا ہے، کوئی کرسمس ڈے میں شرکت کر رہا ہے۔ ایسے سیاستدان، ایسے مذہبی لوگ اور ایسا جتنا بھی نام نہاد دانشور طبقہ ہے، ہوش کے ناخن لے، اپنے ایمان کو برباد نہ کرے، اپنی آخرت کی فکر کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا کہ تم جو ہے دوسری قوموں کی قدم با قدم پیروی کرو گے، بالش در بالش پیروی کرو گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حتیٰ کہ وہ گو کے بل میں بھی گھسیں گے تو تم اس کے پیچھے گو کے بل میں گھسو گے، پتہ نہیں اندر کیا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس سے یہودی اور عیسائی مراد ہے؟ آپ نے فرمایا پھر اور کون مراد ہے؟ یہی مراد ہے، یہودی اور عیسائی مراد ہے۔ تو آپ دیکھیں کس طرح اللہ معافی دے کرسمس ڈے کی تقریبات میں ہمارے سیاستدان، حکمران طبقہ جا کے شرکت کر رہا ہے اور اس کو برا نہیں سمجھا جا رہا، یہ فتنہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اور کرسمس ڈے کی تقریبات میں شرکت کرنا نعوذ باللہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ڈکلیئر کرنے کی تائید کرنا ہے، اور نعوذ باللہ ایک حدیث کی مبارک کے مطابق اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ مجھے گالی دے، اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، میں نے بیٹا جنا ہے، تو وہ مجھے گالی دے رہا ہے چونکہ میں اولاد سے پاک ہوں، نہ میں کسی کا باپ ہوں نہ میں کسی کا بیٹا ہوں۔ تو کرسمس ڈے کا پورا پس منظر یہ ہے، لہٰذا میرے بھائیوں خود بھی اس برے کام سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے، نہ اس طرح کی تقریبات میں شرکت کرنی ہے، نہ تحفے تحائف دینے ہیں نہ لینے ہیں، اور نہ ان کو مبارکباد دینی ہے، کیونکہ
کیونکہ یہ مذہبی تقریب ہے اور ان کا مذہبی عقیدہ ہے. باقی جو ہے عیسائیوں سے دیگر غیر مسلموں سے لین دین کرنا, معاملات کرنا, کاروبار کرنا, یہ حدود میں رہتے ہوئے, شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے جائز ہے. لیکن ان کی مذہبی تقریبات میں شرکت کرنا اور ان کو اپریشیٹ کرنا, یہ گویا کہ ان کے مذہب کی تائید کرنا ہے. اسلام کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی اور کافر مذہب کی جو مذہبی باتیں ہیں وہ سچی ہو سکتی نہیں. تو لہٰذا اس بات سے خود بچنا ہے. اور آج کل کے حالات میں تو اور زیادہ بچنے کی زیادہ ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے غزہ کے مسلمانوں کے اوپر کیا قیامت کا منظر ہے اور کتنی ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے. اس وقت تک تقریباً 60,000 مسلمان زخمی ہیں, 20,000 مسلمان شہید ہو چکے ہیں, 8,000 بچے شہید ہو چکے ہیں, 7,000 خواتین شہید ہو چکی ہے. تقریباً 20 لاکھ غزہ کے مسلمان بے گھر اور بے آباد ہو چکے ہیں. غزہ کی کل آبادی ہے 23 لاکھ. کتنی آبادی؟ 23 لاکھ. 20 لاکھ مسلمان بے گھر اور بے آباد ہو چکے ہیں. ہزاروں زخمی ہیں, ہزاروں ملبے کے نیچے دبے ہوئے, ہزاروں لاپتہ ہیں. انتہائی شدید قسم کی جنگ ہو رہی ہے اور غزہ کے مجاہد مسلمان اب بھی اللہ کا شکر ہے ڈٹ کے کھڑے. امریکہ, اس کے ہمراہ دہشت گرد ریاست اسرائیل سارے مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کو ختم کرے, لیکن الحمدللہ اب تک وہ مجاہدین کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے. یہ ساری شہادتیں شہریوں کی شہادتیں ہیں, عام مسلمانوں کی شہادتیں. بچے, خواتین, بوڑھے, بزرگ, مریض, یہ ایسے درندے اور کسائی ہیں. ہسپتالوں کو, ایمبولینسوں کو, قبرستانوں کو. اور کل میں خبر پڑ رہا تھا, اللہ معاف فرمائے, میتوں کو بلڈوز کر رہے ہیں. میتوں کو اللہ معاف فرمائے ان کے اوپر بلڈوزر چلا رہے ہیں. ہسپتالوں کے اندر مریضوں کے اوپر اتنا ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں. یہ یہودی کہتے تھے ہٹلر نے ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا ہے, ہولوکوسٹ کا نام نہ لیا کرو. یہ تاریخ کا سب سے بڑا ہولوکاسٹ کر رہے ہیں اور سب سے بڑی نسل کشی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے. امریکہ کھلم کھلا بم دے رہا ہے, امداد دے رہا ہے اور بحری بیڑے بھیج رہا ہے اور ہر طرح سے ان کو مدد دے رہا ہے. اور امت مسلمہ چپ سادے کھڑی ہے, کہیں ہماری تجارت خراب نہ ہو جائے, ڈالر کم نہ آنے شروع ہو جائے, کوئی اور مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے. یاد رکھیں دنیا بھر کے اسلامی ممالک کے حکمران 58 اسلامی ممالک ہیں, ان کی 80-90 لاکھ افواج ہیں. اگر انہوں نے غزہ کے مسلمانوں کو سپورٹ نہ کیا تو وہ تو کامیاب ہو جائیں گے, دنیا سے سب نے چلے جانا ہے. کل قیامت کے دن غزہ کے مسلمانوں کا ہاتھ ہوگا اور ان کے گریبان ہوگا. لہذا جس مسلمان کے پاس جتنی طاقت ہے اپنے بھائیوں کی مدد کرے, دعا کرے, سپورٹ کرے, مالی طور پر بھی جس طرح بھی ہو سکے ان کو ہر طرف سے گھیر کے شہید کیا جا رہا ہے. غزہ کا کل رقبہ آپ اندازہ کریں اتنا کم ہے, وہ کتنی مشکلات سے جذبہ جہاد کے تحت لڑ رہے ہیں. یعنی 41 کلومیٹر لمبا ہے غزہ کی پٹی اور تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر چوڑی ہے. یہاں سے آپ دیکھیں میں ٹھوکر تک کا علاقہ آپ لگا لیں اور اتنی چوڑائی آپ دیکھ رہے ہیں. اتنا سا علاقہ تین طرف سے اسرائیل نے گھیرا ہوا ہے, چوتھی طرف سے ایک مصر کی بارڈر لگتی ہے, وہاں سے وہ گھیر کے شہید کیا جا رہا ہے. لیکن قربان جائیں غزہ کے مجاہد مسلمانوں پر اللہ کا نام لے رہے ہیں اور شہادتیں پیش کر رہے ہیں اور اب بھی میدان عمل میں ڈٹ کے کھڑے ہیں. تیسرا مہینہ ہو چکا, تیسرا مہینہ. بڑی سے بڑی ریاست جو ہے اتنی دہشت گردانہ کارروائیوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی. اس جنگ سے واضح طور پہ ثبوت ملتا ہے جذبہ ایمان جیت گیا ہے. امریکہ اور دہشت گرد ریاست اسرائیل کی ٹیکنالوجی ہار گئی ہے. اور الحمدللہ جو انہوں نے 2-250 ان کے جنرل کرنل اغوا کیے تھے ان کو نہیں چھڑوا سکے. وہ ایڑی چوٹی کا زور لگوا لیا ہے اور ہر طرح کی بمباری کر کے دیکھ لیے, لیکن ان کے فوجی جنرل کرنل یہ ابھی تک نہیں چھڑوا سکے. دوبارہ مذاکرات کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو آپ چھوڑ دیں, ہم جو ہے جنگ بندی کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کے لیے دعا کرنی ہے, محنت کرنی ہے. آج آپ کو پتہ ہر طرف سے کفر کی الگار ہے. فیس بک کو دیکھ لیں, فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, جو بھی فلسطین کے حق میں پوسٹیں ہوتی ہیں ان کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں, ان کی سینسرشپ کر رہے ہیں. اور یوٹیوب کو دیکھ لیں, یوٹیوب جو ہے ان چینلوں کو اڑا رہا ہے, ان چینلوں کو اڑا رہا ہے اور ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر رہا ہے جو فلسطینیوں کے حق میں ہے اور اسرائیل کی مذمت میں ہے. پوری دنیا کفر ایک ہو چکی ہے. آج امت مسلمہ کو بھی ایک ہونے کی ضرورت ہے. تو میرے بھائیوں ہمیں ڈرنا نہیں, حالات کا مقابلہ کرنا ہے, کیونکہ آخری مکہ مسلمانوں کا ہوگا انشاءاللہ. آخری فتح مسلمانوں کی ہوگی, یہ کنفرم ہے. اس حوالے سے ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. میرے تقریباً 3 چینل ڈیلیٹ کر دیے یوٹیوب نے, 3 چینل ڈیلیٹ کر دیے.
دو پہ وارننگ بھیج دی ہے. میں نے کہا آپ جتنے مرضی کر لیں, ہم غزہ کے مسلمانوں کی حمایت کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو میرے بھائیوں, ہم نے جذبہ جہاد کی حمایت کو نہیں چھوڑنا. غزہ کے مسلمانوں کو ہر نماز کے بعد دعا میں یاد رکھنا ہے. رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.